تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد شمس العارفین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے آدمی جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی سے ہوتے ہوئے یقین اور مشاہدے کے درجے پر پہنچتا ہے، تو یہ پورے سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جہالت کے اندھیروں میں ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا علم آتا ہے، تو چونکہ کامل یقین کا درجہ ابھی حاصل نہیں ہوا ہے تو شک میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک چیز اس نے سن لی لیکن اس کے اوپر اس کو کامل بھروسہ نہیں ہے تو شک کا درجہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظن، گمان، اٹکل، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ علم کے درجے پر پہنچتا ہے جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن علم کا درجہ بھی آخری درجہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا یقین کا درجہ ہے جس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور پھر علم الیقین حاصل ہو جانے کے بعد پھر وہ عین الیقین کے درجے میں پہنچتا ہے جس کو مشاہدے کی منزل کہتے ہیں۔ جیسا جیسا ایک ایک درجہ اس کو حاصل ہوتا جاتا ہے وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ اس کا ذکر آپ نے کیا تھا۔ اب آگے کیا بیان کریں گے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ دید زائد از یقین بے امتحال، آنچنا کا زن ہمیں زائد خیال۔ جس طرح سے انسان جب زن کے مرحلے پہ ہوتا ہے، گمان، اٹکل پہ کوئی چیز سوچتا ہے تو اس کا تعلق خیال سے ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کے صرف خیال میں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان جو کچھ زن اور گمان سے سوچتا ہو وہ صحیح بھی ہو۔ تو جب زن پیدا ہوتا ہے، جب گمان پیدا ہوتا ہے تو وہ محض ایک خیال میں ہوتا ہے۔ تو زن سے خیال پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے اسی طریقے سے مشاہدہ یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مشاہدے کی منزل میں جانا ہے تو پہلے یقین کی منزل میں جانا ہوگا، یقین کی منزل میں جانے کے بعد کی منزل ہوگی مشاہدے کی۔ اندر الحاکم بیان ای ببی کہ شود علم الیقین عین الیقین، جیسا کہ سورہ الحاکم التکاثر میں گزشتہ بھی اس سورہ کا حوالہ دیا گیا تھا، اس میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الیقین اس کے بعد پھر عین الیقین حاصل ہوتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین ایک آیت میں فرمایا، اس کے بعد پھر آخر میں فرمایا ثم لترونہا عین الیقین۔ تو علم الیقین کا درجہ حاصل ہونے کے بعد پھر عین الیقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ علم الیقین کا درجہ حاصل ہونے کے بعد بھی اس کو ترقی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ از گمانو از یقین بالا ترم وز ملامت برنمی گردت سرم۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے، چونکہ وہ اس آدمی کی زبان سے ادا کر رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ، جو مسجد میں سونے کا ارادہ کرتا ہے، ہزار لوگوں کے روکنے کے باوجود وہ رکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب اس نے اپنے فیصلے پر مصر رہنے کا جو اس نے ارادہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بیان کرتا جا رہا ہے۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں جس منزل پہ ہوں اس وقت وہ گمان اور یقین دونوں سے بھی آگے ہے، یعنی میں مشاہدے کی منزل میں ہوں۔ جب آدمی مشاہدے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے مثال بھی دی تھی اس سے پہلے کہ جس کو راستہ معلوم ہے وہ لوگوں کی باتوں سے اپنی گاڑی روکتا نہیں ہے، جس کو نہیں معلوم ہے وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے اور رک رک کر چلتا ہے۔ تو جس آدمی کو کامل یقین ہو جائے اور یقین سے بھی گزر کر وہ مشاہدے کی منزل میں پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ تو اب یہ شخص یہی کہہ رہا ہے کہ میں گمان کے درجے سے بھی نکل چکا ہوں اور یقین سے بھی آگے نکل چکا ہوں، اور جو اس منزل میں پہنچ جاتا ہے وز ملامت برنمی گردت سرم، وہ آدمی ملامت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس کا سر ملامتوں سے نہیں چکراتا۔ لوگ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں،
وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ مشاہدے کی منزل میں ہے۔ چوں دہانم خرد از حلوائے او، چشم روشن گشتمو بینائے او، چونکہ میرا منہ وہ حلوہ کھا چکا ہے، میرے زبان کو اس حلوے کا ذائقہ مل چکا ہے، میں روشن آنکھ والا ہو چکا ہوں، دیکھنے والا بن چکا ہوں۔ چوں دہانم خرد از حلوائے او، چشم روشن گشتمو بینائے او، اس وقت جب کہ میرا منہ اس حلوے کا مزہ چکھ چکا ہے، مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب تک آپ کسی چیز کو چکھے نہیں ہیں، اس کے بارے میں صرف اٹکل اور گمان کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ خود چکھ چکے، اس کے بعد آپ کو کسی ایکسپلینیشن کی، کسی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ میں روشن آنکھ والا ہو چکا ہوں، جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اب مجھے کیا ڈرا رہے ہو کہ جان چلی جائے گی، جن بھوت پری تم کو کھا جائیں گے؟ میں ان باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ پان ہم گستاخ چوں خانہ روم، پان لرزانم نہ کورانا روم۔ میری مثال اس آدمی کی طرح کی ہے جو اپنے ہی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کا انداز بالکل بے پرواہ قسم کا ہوتا ہے، آسانی سے ایسا اندر چلا جاتا ہے، کوئی قدم رکتا نہیں ہے اور کسی چیز کا ڈاؤٹ اس کو ہوتا نہیں ہے، اس کو ہر چیز پتا ہے، کون سی چیز کیا ہے، کدھر ہے، پاؤں کب رکھنا چاہیے، کہاں سیڑھی ہے، کہاں اندھیرا ہے، کون سی جگہ کم ہے، کون سی جگہ زیادہ ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے۔ اس کا پاؤں ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ دوسروں کے گھر میں جاتے ہوئے شاید ہو سکتا اس کو کوئی ہچکچاہٹ ہو جائے، راستہ نہ معلوم ہو، سیڑھی کا اندازہ نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خود کے گھر میں جاتے ہوئے وہ زمین کی طرف غور سے دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا اندازہ ہے، بغیر دیکھے آرام سے بے تکلف وہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آنچ گلرا گفت حق خندانش کرد، با دل من گفت ست چندانش کرد۔ اب چونکہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہے اور کامل یقین ہے، اس کو مشاہدے کی منزل میں وہ ہے، تو ہر چیز کو جب دنیا میں وہ دیکھ رہا ہے تو اسی انداز سے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے پھول سے کہا وہ سن کر پھول شگفتہ ہوا۔ پھول کو جو خوبصورت اور شگفتہ بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کیا کہا نہیں معلوم، وہ شگفتہ ہو گیا۔ اور اسی طرح اسی مالک نے میرے دل کے اندر کوئی جو بات کہی تو میرے یقین کی کیفیت بھی 100 گنا ہو گئی۔ اونچے زد بر سر و قدش راست کرد، وانچ اس و نرگس و نسری بخورد۔ سرو کا جھاڑ ہوتا نا، کافی اونچا چلا جاتا ہے۔ سرو کا جھاڑ، تاڑ کا جھاڑ، کھجور کا جھاڑ ایک ہی انداز کے ہوتے ہیں، سیدھا اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرو کے جھاڑ کو کیا کہا نہیں معلوم، کہ وہ سیدھا چلا جا رہا ہے اوپر، اسی کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ اور کیا اس نے نرگس سے کہا، کیا اس نے نسرین سے کہا، یہ پھولوں کے نام ہیں، اسی حکم کے مطابق ایک پھول خوشبو دے رہا ہے، ایک پھول خوشنما ظاہر ہو رہا ہے، سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ پھول نسرین نہیں بن سکتا، گلاب نسرین نہیں بن سکتا، نسرین نرگس نہیں بن سکتا، ٹیولپ للی نہیں بن سکتا۔ ہر ایک کی اپنی کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے پھونک دی ہے وہی انداز کا ہوگا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اونچے نیرا کرد شیریں جان و دل، وانچ خاکی یافت زو نقش چگل۔ گنے کو دیکھ لیجئے، اللہ نے گنے کے کان میں کیا بات کہی نہیں پتا، میٹھا ہو گیا، اس کا دل شیریں ہو گیا، اس کو آپ مشین میں ڈالو گھماؤ میٹھا شربت ہی دے گا، کڑوا دے نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ایسے ہی بنا دیا گیا ہے۔ جس کو جیسے بنایا گیا ہے وہ اپنے اندر سے وہی نکالتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایک معمولی مٹی کی زمین کو چگل بنا دیا۔ چگل ایک ترکی کا شہر ہے، بہت خوبصورت شہر مانا جاتا تھا، اب اس وقت اس کی کیا حالت ہے پتہ نہیں، لیکن مولانا روم کے دور میں چگل شہر بہت خوبصورت شہر مانا جاتا تھا۔ تو چگل شہر بھی اگر ہے تو معمولی زمین ہی ہے، جیسے ہر طرف زمین ہوتی ہے ویسی وہ بھی زمین ہے، لیکن اس شہر کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ ترکی جو ملک ہے، اگر ہم اس کے
دو حصے مان لیں، ایک ویسٹ اور ایک ایسٹ، تو جتنے بڑے شہر ہیں ترکی کے، جیسے کہ اناتولیہ ہے، انقرہ ہے، استنبول ہے، یہ پورے ویسٹرن سائڈ میں آتے ہیں، ترکی کے ویسٹ سائڈ میں آتے ہیں، لیکن یہ جو چگل شہر ہے یہ ایسٹ سائڈ میں آتا ہے، اور اس کا جو نارتھ ہے ترکی کا، وہاں پر آپ ریڈ سی دیکھیں گے، اور یہ بالکل ریڈ سی کے قریب قریب پڑتا ہے، یہ ساحلی شہر نہیں ہے، سمندر کو لگا ہوا شہر نہیں ہے، دور ہے، لیکن بہرحال وہ سائڈ پہ آتا ہے، نارتھ سائڈ میں، ایسٹ کے نارتھ سائڈ میں آتا ہے۔ بہت خوبصورت شہر ہے، اس لیے آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس شہر کو خوبصورت کس نے بنایا؟ جیسے دوسری زمین ہوتی ہے ہر طرف، وہاں پر بھی ویسی ہی زمین ہے، لیکن اس شہر کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ اب ہم اگر یہاں کے حساب سے مثال دیں تو کشمیر کی مثال لے سکتے ہیں، جیسے ہمارے شہر کی زمین ہے ویسے کشمیر شہر کی بھی زمین ہے، ویسے ہی زمین ہے، لیکن وہاں کی آب و ہوا کو خوبصورت کر دیا گیا۔ تو یہ کس نے کیا؟ اس پہ نظر رکھو، وہ جس کو جیسا چاہے کر دیتا ہے۔ اونچے ابرو را چنا ترار ساخت، چہرہ را گلگون و گلنار ساخت۔ انسان کے جو ابرو ہوتے نا، بہو کہتے ہیں ہم لوگ، آنکھوں کے اوپر دو بہو جو ہوتے نا، اس کو بھی دیکھیے کیسا بنایا اس نے، ایسے کمان کے ساتھ آ کے ایک خاص قسم کا ڈیزائن لے کے کونے میں ایک نوکیلا کر دیا اس کو۔ سب کے بہو کسی کی موٹی رہے، کسی کی باریک رہے، کچھ بھی رہے، لیکن آخر میں آپ دیکھیں گے وہ نوک پہ آ کے اینڈ ہوتی ہے، اسی نے بنائے۔ چہرے کو سرخ کر دیا، گلنار کر دیا، کسی کو کالا کر دیا، کسی کو لال کر دیا، کسی کو سفید کر دیا، سب اس کے کاریگری کے تماشے ہیں۔ اسی کی مرضی کے حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو یہ بھوت پریت کیا چیز ہے؟ مر زبارہ داد صد افسوگری، وہاں کے کارا داد ذر جعفری۔ ایک معمولی گوشت کا ٹکڑا ہوتی ہے زبان، انسان کے منہ میں ہوتی ہے، ہر ایک کے منہ میں دیکھو زبان ہے اور ویسے ہی ہے، اور ویسے ہی کام کر رہی ہے، ویسے ہی چل رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے دنیا کے کونے کونے میں جائیے، ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر کسی کی بات الگ ہے، ایک کی بات دوسرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہزاروں لاکھوں زبانیں ایجاد ہو گئی ہیں، مگر اصل زبان تو ایک ہی ہے۔ وہ وہی ہے جس نے کان کو جعفری سونا عطا کیا، کان جو ہوتا نا اس کو جعفری سونا عطا کیا، ایسی ایسی قیمتی باتیں کان میں انسان کے پڑ جاتی ہیں، سننے کو مل جاتی ہیں۔ اب کان بمانے آپ دو معنوں میں لے رہے ہیں، ایک تو کان وہ جس کو مائن کہتے ہیں، مائنوں میں جا کے دیکھیے آپ، زمین کی تہوں میں جو مائنس ہوتے ہیں، کیسے کیسے شاندار قسم کے سونے کے پہاڑ ہوتے ہیں زمین کے اندر، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں۔ ذرے جعفری، جعفری جو ہے جعفر مکی نام کا ایک حکمران تھا، اس کے نام سے منسوب ہے یہ سونا، بہت ہی خالص پیور سونا، 24 کیرٹ کا 100% پیور سونے کو کہتے ہیں ذرے جعفری۔ یہ زمین کے اندر یہ ذرے جعفری کس نے دیا ہے؟ اسی نے دیا ہے۔ تو جس کا یقین اس کے اوپر اتنا کامل ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ چوں درے ذرات خانہ باز شد، غم زہائے چشم تیر انداز شد۔ وہ ایک اپنی قدرت کے اسلحے خانے کی نمائش کرتا ہے، جب وہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے تیر نکل رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو جا کے چھو رہے ہیں۔ جب گھائل ہوتے ہیں لوگ عشق میں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں سے تیر نکلتے ہیں اور آدمی گھائل ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے تیری نگاہ تیر تو تلوار ہے ابرو، یہ حسن کی وادی ہے کہ ہتھیار کی محفل۔ نگاہوں سے دل شکار کیے جا رہے ہیں، بندوں کے دل شکار کر رہا ہے اپنی نگاہوں سے۔ بر دلم زد تیرو سودائش کرد، عاشق شکرو شکر خائش کرد۔ اسی نے میرے دل پر بھی ایک تیر مارا ہے اور مجھے مجنوں بنا دیا ہے۔ اب جو مجنوں ہو گیا عشق و محبت میں، وہ ان چیزوں سے کہاں پریشان ہوگا؟ مجھے شکر اور شکر خوری کا عادی بنا دیا گیا ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کے اوپر توکل کر کے جو اطمینان اور سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، جو بندے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیے، ہزار پریشانیوں میں ہوں گے لیکن مطمئن ہوں گے، جو ہوگا اچھا ہوگا، نہیں ہوا جانے دو۔ مست لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی نہیں ہو رہی ہے، فکر نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ سے زیادہ پریشانی ان کو ہوتی ہے، لیکن وہ پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان پر بنانے والوں پر اتنا کامل بھروسہ ہے کہ وہ جو کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟
عاشق آنم کے ہر آن آنے اوست، عقل و جان جاندار یک مرجان اوست۔ میں اس کا عاشق ہوں جس کی ملکیت میں ہر ملکیت ہے، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں۔ اور عقل اور جان اسی کے لب کی وجہ سے جاندار ہوئے ہیں، اسی کے پرل کی وجہ سے چمک اٹھے ہیں، سب اسی کی کاریگری ہے۔ من نلافم ور بلافم ہم چو آب، نیس در آتش کشی ام اضطراب۔ پہلے تو میں شیخی نہیں مارتا، مجھے شیخیاں مارنے کی عادت نہیں ہے۔ شیخی مارنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لاف زنی کہتے اس کو، اچھی چیز نہیں ہے شیخی بگھارنا، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ تو میں پہلے تو شیخی بگھارتا نہیں، بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن اگر کرتا بھی ہوں تو وہ ہنر جانتا ہوں کہ شیخی کی آگ کو کس پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پر کامل یقین رکھنے والے، وہ بظاہر اگر شیخی مارتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں تو ان کی شیخی ان کی ذات پر نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کے بھروسے پر شیخی مارتے ہیں۔ اننا میں گناہ نہیں ہے للہ کے ساتھ والا معاملہ ہوتا ہے ان کا۔ چوں بے دزدم چوں حفیظ مغزنوست، چوں نباشم سخت رو پشت منوست۔ خزانے کا وہ محافظ ہے میں جانتا ہوں، تو میں اس کے خزانے سے کوئی چیز کیسے چرا سکتا ہوں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب وہ میری پشت پناہی پر ہے، جب میرا سارا معاملہ اسی کے سپرد ہے، جب میری ہر چیز وہی کر رہا ہے، تو اگر میں شیخی بھی ماروں تو اپنی ذات کے اوپر نہیں ہوگی، اسی کی کاریگری پر ہوگی۔ وہ میرا اچھا کرے گا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا چاہا تو ایسا ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کہتا بھی ہے تو اس کے دل کے اندر وہ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر اس کا چھپا ہوا بھرم بولتا ہے۔ جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہا تھا لی احبا لکی غلاما زکیا، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے تھوڑی دیا تھا بیٹا، بیٹا تو اللہ نے دیا، لیکن جبریل علیہ السلام کا وہ بولنا میں دینے کے لیے آیا ہوں، وہ میں والا معاملہ وہ اللہ کی طرف ہی جا رہا تھا، کیونکہ میں تو محض قاصد ہوں، میں تو محض ایک بندہ ہوں۔ تو اس طرح سے جس خزانے کا وہ محافظ ہے، وہاں سے آپ کچھ لیں گے تو اس کی اجازت سے ہی لیں گے نا، کیونکہ وہ حفاظت کرتے بیٹھا ہے، چرا تو نہیں سکتے۔ اگر وہ محافظ نہیں ہے تو شاید کوئی چرا لے، لیکن وہ خود اپنے خزانے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے سے کون چرا سکتا ہے؟ ہر کے از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم را نہ شرم۔ جو سورج کی وجہ سے گرم کمر رکھنے والا ہو، جس کی کمر سورج کی گرمی کی وجہ سے گرم ہو گئی ہے، تو اس کی گرمی اس کی کمر کی گرمی نہیں ہے، سورج کی گرمی ہے۔ اب ایسے وقت پر وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، جس نے گرمی دی ہے وہی ذمہ دار ہے۔ سخت رو باشد، سخت رو کہتے ہیں ہارڈ فیسٹ کو، وہ ہارڈ فیسٹ ہوتا ہے۔ تو ہارڈ فیسٹ اس سینس میں نہیں ہے کہ بہت روڈ ہوتا ہے یا بہت سخت ہوتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ ہارڈ فیسٹ سے مراد بولڈ ہے، کریجس ہے، نڈر، بریف، ویلینٹ، گیلانٹ، اس کو عربی میں شجاع کہتے ہیں۔ باسل، جری، نبیل، یہ سب معنی میں الفاظ ہیں۔ بہت نڈر، کسی سے نہیں ڈرنے والا، کون میرا کیا بگاڑ سکتا، کیونکہ ساری نظر اس کے اوپر ہے۔ اور پھر کسی معاملے میں اس کو شرم بھی نہیں آتی، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تب شرمندگی کس بات کی۔ ہم چروئے آفتاب بے حذر، گشت رویش خصم سوز و پردہ در۔ جیسے سورج بڑا نڈر ہوتا ہے تو سورج کی طرح وہ بھی، سورج کے چہرے کی طرح وہ بھی نڈر ہوتا ہے، اس کا چہرہ دشمن کو جلا دینے والا بن جاتا ہے، پردہ دری کرنے والا بن جاتا ہے۔ سورج کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز سے، وہ اپنا کام کر کے گزر جاتا ہے۔ ہر پیمبر سخت رو بود در جہاں، یک سوار ہے کوفت بر جیش شہاں۔ آپ انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر پیمبر، ہر نبی بہت بہادر گزرا ہے، وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکر کو تنہا ان لوگوں نے شکست دی ہے، زیر کر دیا ہے۔ فرعون جیسا ظالم اور طاقتور بادشاہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہتے چلے گئے اس کے بعد للکارتے ہوئے،
فرعون کچھ نہیں کر سکا، وہ نہیں ڈرتے. رو نگردانید از ترس و غمیں، یک تن تنہا بزد بر عالمیں. کسی نبی نے کسی کے غم میں اور کسی کے ڈر سے اپنا منہ نہیں موڑا. تن تنہا ایک عالم کے اوپر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خوف کیا ہو مجھے اب کسی کا، کون کر پائے گا والوی کا. امتی ہے جو پیارے نبی کا، جس کے پلے پہ مولا علی ہے. تو اپنا سب کچھ جب ان کے حوالے کر دیں تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا. سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ، او نہ ترسد از جہان پر کلوخ. اب آپ مثال دے رہے ہیں پتھر کی. پتھر کتنا سالڈ ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے. پتھر کبھی کسی سے ڈرتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے مگر ڈرتا نہیں. اور وہ بھی ڈھیروں سے کہاں ڈرے گا پتھر. اللہ کے نبی مخلوق میں پتھروں کی طرح اور باقی مخلوق اینٹ کے ڈھیلوں کی طرح ہے. اینٹ کا ڈھیلا اگر پتھر پر گرے تو بھی اینٹ کا ڈھیلا ہی ٹوٹتا ہے، پتھر بھی اینٹ پر گرے تو اینٹ کا ڈھیلا ہی ٹوٹتا ہے، پتھر کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ڈھیلوں سے یہ پتھر کہاں سے ڈرے گا. کا کلوخ از خشت زن یک لخت شد، سنگ از سنے خدائی سخت شد. ڈھیلا اینٹ بنانے والے کی وجہ سے بنا ہے. اب فرق کیا ہے دونوں میں، پتھر میں اور ڈھیلے میں؟ آپ بتا رہے ہیں اینٹ کو اینٹ بنانے والے برک میکر نے بنایا ہے، اور پتھر کو خدا کی کاریگری نے بنایا ہے. بندے کا بنایا ہوا اور مالک کا بنایا ہوا. پتھر کسی نے بنایا؟ انسانوں نے نہیں بنایا. تو دونوں کا کام مقابلہ ہو سکتا ہے. گوس فنداں گر بروں اند از حساب، زمبو ہے شاں کے بترست آن خصاب. اب آپ ایک اور مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ بکریاں ہیں، اگرچہ کہ گنتی میں سینکڑوں ہزاروں ہوں گے اور ان کو سنبھالنے والا ایک قصاب ہے، بکری چرانے والا ایک ہی ہے. اب وہ ایک بکری چرانے والا، ایک شیفرڈ ہزاروں کے فلاک سے ڈرتا ہے؟ تم کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، وہ ایک بھاری ہے، وہ سب کو اپنی انگلیوں پہ لے کے چلتا ہے، سب کے سب اس کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں. کلکم راعن نبی چون رائیست، خلق مانند رما او سائیست. یاد رکھو تم سب کے سب اس بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہو. اگر تم سب ایک جگہ بھی ہو جاؤ تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ بکریاں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں. اور جو نبی ہے وہ ہوتا ہے اصلی شیفرڈ جو بکریوں کو چلاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام دیا ہے بکری چرانے کا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں ہم نے ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو بکریاں چراتا ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ چاہے کتنی ہی بکریاں کیوں نہ ہو، اس کے اوپر ایک ہی گلہ بان کہتے ہیں اس کو، شیفرڈ کو، وہ بھاری ہے. خلق مانند رما، اور ساری مخلوق اس ریوڑ کی طرح ہے. او سائیست، اور وہ اوورسیئر ہے، ان کی بھلائی کی فکر کرتا ہے، بکریوں کو چارہ دیتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے، ان کے بھلے کی فکر کرتا ہے. از رما چوپان ترسد در نبرد، لیک شاہ حافظ بود از گرم و سرد. اور یہ بکری چریا بکریوں سے ڈرتا نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا ریوڑ کیوں نہ ہو وہ ڈرتا نہیں ہے. ہاں، اچھے اور برے کے معاملے میں ان کی نگہبانی کرتا ہے، برائی سے ان کو روکتا ہے، غلط جگہ جانے سے روکتا ہے، غلط چیز کھانے سے روکتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. گر زند بانگے ز قہر او بررما، وہاں سے مہرس آنکھ دارت برہما. اور اگر کبھی یہ بکری چرانے والا کسی بکری کو مارتا بھی ہے، اگر کوئی اس ریوڑ سے ہٹ کر کسی اور مقام پر چلی جائے، بھٹک جائے تو اس کو مارتا بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ مارتا ہے یا غصہ کرتا ہے اس بکری کے اوپر جو بھٹک چکی ہے تو اس کی محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ہر بکری کو چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب ایک جگہ رہیں، سب کی حفاظت ہو، کسی بکری کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اپنی نگرانی میں رکھتا ہے. اگر کوئی اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے بکری، وہ فوری اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. تو دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے. ہر زمان گوید بے گوشم بخت نو، گر تو را غمگی کنم غمگی مشو. ہر وقت انسان کو نئی نئی تقدیر کے فیصلے ملتے رہتے ہیں، اور یہ تقدیر کے فیصلے ہر وقت
انسان کی کان میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے انسان، اگر کبھی زندگی میں تجھے غمگین بھی کروں، تجھے غصہ بھی کروں، تجھے ماروں بھی، تو تو غمگین نہیں ہونا، کیونکہ یہ تیری بھلائی کے لیے ہوا ہے۔ غمگین کروں گا میں تجھے، لیکن تو غمگین ہونا نہیں۔ ماروں گا میں تجھے، لیکن تو رونا نہیں، خوش ہونا کہ مجھے مارا گیا، مجھے غصہ کیا گیا، میری حفاظت کی فکر ہے، میری بھلائی کی فکر ہے۔ من ترا غمگین و گریاں ازاں کنم، طاقت از چشمے بداں پنہا کنم۔ اب تقدیر کہتی ہے کہ انسان، میں تجھے غمگین، غم زدہ، رونے والا کبھی کبھار اس لیے بناتی ہوں تاکہ تجھے بروں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکوں۔ یہ ایک بڑی کام کی بات آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ انسانوں میں بعض انسان بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور ان ٹیلنٹس کی وجہ سے ان کو نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو اس نظر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یا تو کبھی کبھار ان کو بیمار کر دیتا ہے، یا کوئی کمزوری میں ڈال دیتا ہے، یا پھر لوگوں کو ان کی برائی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ برائی کرتے رہو، ان کو برا بولتے رہو تاکہ نظر نہ لگے۔ یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے جو ٹیلنٹس ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان سے ان کو نظر لگ کر ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو نظر سے بچانے کے لیے لوگوں کو برائی کے کام پہ لگا دیتے ہیں۔ تلخ گردانم ز غمہا خوئے تو، تاب گردت چشم بد از روئے تو۔ غم ڈال کر کبھی کبھار میں تجھے بد مزاج بھی بنا دیتی ہوں، تیرے اندر ایک ترش روئی، روڈنس بھی کبھی کبھی لا دیتی ہوں، تجھے کبھی غصے میں بھی لا دیتی ہوں۔ تقدیر کہتی ہے یہ، میں تجھے کبھی کبھی غصے میں بھی لا دیتی ہوں، اور تیرے اس غصے کی وجہ سے بعض لوگوں کو برا بھی دکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ تیرے خوش اخلاقی کی وجہ سے، تیری قابلیت کی وجہ سے، تیری صلاحیت کی وجہ سے لوگ تجھ کو نظر نہ لگا دیں۔ نہ تو سیادی نہ جویائے منی، بندو افگندائے رائے منی۔ اب یہ بتا، کیا تو میرا شکاری اور میرا طالب نہیں ہے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ میری مہربانی تجھ پر ہو؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے حاصل ہو جاؤں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ تقدیر کا لکھنے والا تو وہی ہے، اے میرے بندے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تو میرا طالب بن کر رہے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے حاصل ہو جاؤں؟ کیا تو میرا بندہ نہیں ہے؟ کیا تو میرے فیصلوں پر خوش نہیں ہے؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں تیری اچھائی کے لیے کر رہا ہوں، تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ ہیلا اندیشی کے درمن در رسی، در فراق ہو جستنے من بے کسی۔ تو یہ کوشش کرتا ہے ہمیشہ کہ کوئی نہ کوئی تدبیر کرے اور مجھ تک پہنچ جائے، میں تجھے حاصل ہو جاؤں۔ کوشش کرتا ہے نا، میری خوشنودی کی فکر کرتا ہے، میری رضا جوئی کی فکر کرتا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ چاہتا ہے نا ہر بندہ۔ تو اگر تو یہ چاہتا ہے اور مجھ سے جدائی برداشت نہیں کرتا، میری جستجو کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھ تو اس وقت تک اس کام میں ہیلپ لیس ہے جب تک کہ میرا منشا حاصل نہ ہو۔ Your anguish is seeking a means for me۔ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھ تو اپنے آپ میں بے کس ہے، ہیلپ لیس ہے۔ چار امی جویت پے من درد تو، می شنودم دوش آہ سرد تو خود میرے پاس نہیں پہنچ سکتا، میری رضا جوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں، اس کے لیے میں تجھے درد دیتا ہوں۔ تو وصل کی تدبیر کرتا ہے، میرا بن جانا چاہتا ہے، اور میں بھی تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ درد ایک ذریعہ بنا دیتا ہوں۔ میں کل رات تیری ٹھنڈی آہ سن رہا تھا، کل تو رو رہا تھا، میں نے وہ بات سنی ہے۔ اب تو نے جو خواہش کی تھی، میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر جو دعا کی تھی، اس دعا کو میں قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے جو تجھے کرنا تھا تو نے وہ کیا نہیں ہے، اس لیے میں تجھے درد میں مبتلا کر کے وہ چیز دے دوں گا۔ من توانم ہم کے بے ای انتظار، رہ دہم بنمایمت راہ گزار۔ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ بغیر کسی انتظار کرائے تجھے وہ سب کچھ دے دوں جو تو چاہتا ہے۔ میں تجھے راستہ اپنے پاس آنے کا ڈائریکٹ بھی بتا دے سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تجھے رلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تجھے مصیبت میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھا تجھے پکڑ لیتا ہوں، آ جا میرے بندے، تو میرا ہو گیا بولے تو ہو گیا، ختم۔ ویسا بھی کر سکتا ہوں،
تا ازیں گرداب دوراں وارہی برسرے گنجے وسالم پانہی، تاکہ تو زمانے کے جو بھنور ہے نا، یہ جو بھنور ہے زمانے کا، گردش دوران، طوفان کے اندر جو آدمی پھنس جاتا ہے، چار طرف سے پانی گھیر لیتا ہے نا، تلاتم، تو دنیا کے اس تلاتم میں گرا ہوا ہے، تجھے اس تلاتم سے نکال کر میں اپنے وصل کے خزانوں پر لا کے بٹھا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کیوں نہیں کرتا، تجھے مصیبت میں کیوں ڈالتا ہوں، تکلیف پریشانی میں کیوں ڈالتا ہوں، اس کی وجہ بھی سن لے۔ لیک شیرینی و لذات مقر، ہست بر انداز رنج سفر۔ یاد رکھ، اگر تجھے بغیر محنت کیے کہ آسانی کے ساتھ اگر منزل مل بھی جائے تو منزل کی مٹھاس نہیں ملے گی، لذتیں نہیں ملیں گی، مزہ نہیں آئے گا۔ سفر میں آسانی کے ساتھ جب آدمی سفر کر کے منزل پر پہنچ جاتا ہے تو سفر کا اس کو مزہ نہیں آتا۔ کوئی بھی چیز انسان کو آسانی کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو آدمی اس کی قدر نہیں کرتا۔ لوگ ناقدر ہیں اس نعمت کے وہ جو بن مانگے ملا کرتی ہے، ہرچہ آسا یافتی آسان دہی، درد مشکل یاب را بر جان نہیں۔ انسان کا مزاج ہے کہ جو چیز اس کو آسانی سے ملتی ہے انہیں آسانی سے گنوا بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی قیمتی چیز آپ کو ملنی ہے تکلیفوں کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ ملے گی تو آپ اس کی حفاظت کریں گے، اگر آسانی کے ساتھ مل جائے تو آسانی کے ساتھ چھوڑ بھی دیں گے، کیونکہ مشکل سے حاصل ہونے والی چیز کا انسان کو درد ہوتا ہے۔ جو لوگ خون پسینہ بہا کر پیسہ کماتے ہیں ان سے پوچھئے پیسے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کتنی مشکل سے وہ لوگ پائی پائی اکٹھا کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ جن کے باپ دادا پردادا سے کروڑوں کی دولت مفت میں آ گئی ان کو پیسے کی قدر نہیں ہوتی، وہ لٹا دیتے ہیں، کبھی کبھار تو روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت کو تمہارے اندر مستقل رکھنا چاہتا ہے تو مصیبت اور تکلیف کے بعد دیتا ہے، محنت اور مشقت کے بعد دیتا ہے۔ آسانی سے مل جانے والی چیز کی انسان قدر نہیں کرتا۔ اسی لیے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں ایسی آسانی سے نہیں دیتے، حالانکہ وہ چاہے تو دے سکتے ہیں، آسانی سے نہیں دیتے، محنت لگاتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، یہ سب کر کے اس کے بعد دیتے ہیں تاکہ اس آدمی کو اس کی قدر ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مزاج ہے۔ آنگے از شہرو ز خیشاں برخری، کز غریبی رنج و محنت ہا بری۔ ایک آدمی مسافرت کی زندگی بسر کرتا رہا، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جان پہچان کے لوگوں سے بہت دور کسی ایسے مقام پر جہاں پہ اس کا کوئی جان پہچان والا نہ ہو، وہاں پر رہ کر ہوم سکنس کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس نے جب زندگی گزاری، اس کے بعد کافی ٹائم کے بعد جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو جب اپنوں سے ملتا ہے تو اس سے پوچھئے اپنوں سے ملنے کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ جو پیدا ہی اپنوں میں ہوا، پوری زندگی اپنوں کے بیچ رہا، اس کو کیا پتا اس کا مزہ، اس کی لذت۔ وز بلاہا رو مگرداں اے جواں، بشنوئی تمثیل و قدر خود بداں۔ اے نوجوان، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھ لے کہ مصیبتیں، تکلیف، پریشانیاں تیرے بھلے کے لیے آتی ہیں، تو کبھی مصیبتوں اور تکلیفوں سے منہ مت موڑ۔ اب اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر میں ایک اور بات تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یاد رکھ اور اپنا مرتبہ پہچان کہ تو کون ہے، کیوں تیرے ساتھ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، تیری خواہشیں کیوں پوری نہیں ہوتی، کبھی کبھار تیری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو کیوں ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو موضوع مولانا روم اٹھا رہے ہیں وہ ہم آئندہ کے درس میں شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق
از گوش دل مثنوی ما نبی در رہ